حضرت اقدس قاری و مقری خادم قرآن عاشق قرآن قاری اسماعیل صاحب بسم اللہ سے بسط احترام درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لا کر اپنے قلبی احساسات کو بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، ایک بات آپ جانتے ہی ہیں کہ جب آدمی بریانی کھا لیتا ہے تو کری کھچڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے تو کری کھچڑی کی طرح کھڑا کر دیا ہے، بڑے بڑے علماء قراء ان لوگوں نے اپنی بات پیش کی، اس کی میں بھرپور تائید کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ قاری ثناء اللہ صاحب اور قاری احمد اللہ صاحب ہمارے گجرات کے فن تجوید کے امام ہیں، ملک کے امام ہیں۔ اب ان کے سامنے تجوید کی بات کرنا اور پھر مولوی ایوب صاحب عربی میں بولتے ہیں، مولوی عرفان صاحب بولتے ہیں، اس کے سامنے میں کیا تاثر پیش کروں گا۔ لیکن میرا ایک تجربہ پیش کرتا ہوں کہ مولانا حمزہ صاحب، ابھی تو آپ نے تجوید کے اوپر قدم رکھا ہے، ابھی تو قدم رکھنے کے بعد دارالقرآن بن گیا ہے۔ آپ 10 سال اس کی محنت کر کے دیکھو، یہ مدرسہ ہے نا پورا بڑھ جائے گا۔ آپ کو تعمیری کام، طلبہ اور پیسے سب ملیں گے۔ میں نے تجربہ کیا ہے الحمدللہ۔ سورت صبحی بات کے اندر میں پڑھانے کے لیے گیا تو 5 طالب علم تھے، 5 میرے پاس، 5 ایک استاد کے پاس، کل مدرسے میں 10 طلبہ۔ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے محنت کرنے کی توفیق دی۔ آج وہاں 800,000 طلبہ ہے اور اتنے طلبہ درخواست دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، پورے ہندوستان سے بچے آتے ہیں۔ اس کے بعد میں قفلت آیا، اللہ نے یہاں موقع دیا تو ہمارے 6 کلومیٹر میں 7 ادارے ہیں، ڈابیل، پھر پلسانہ، تراج، اون، ٹکولی، اٹالوا، سملک، سارے 6 کلومیٹر کے درمیان میں ہم ہو۔ سب بولتے ہیں کہ سینڈوچ بنا دیں گے لوگ، میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، ہم نے اس قرآن کو پکڑا ہے، انشاءاللہ اللہ اٹھائیں گے۔ تو سب نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اچھے بچے بھی پڑھنے والے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو مولانا حمزہ صاحب، آپ کے والد صاحب 1993 میں آئے تھے صوفی باغ میں اور مجھے کہتے تھے کہ مجھے قاری کی ضرورت ہے، تو میں ان کو قاری احمد اللہ صاحب کے پاس لے گیا تھا۔ قاری احمد اللہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ مولانا قاری بازار میں نہیں ملتا، پیسے سے نہیں خریدی جاتا، نہیں خرید سکتا آپ پیسے سے۔ کوئی قاری آئے گا، کچھ دن ماحول بنائے گا، چلا جائے گا، آپ اپنے بچوں کو بھیجو۔ تو انہوں نے ہمت کر کے میوات کے پہلے طالب علم، یعنی صوبہ میوات کے کوئی طالب علم میرے علم میں نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ وہ سورت قفلت آئے اور یہ دونوں بچوں کو رکھ کر گئے۔ ان لوگ نے 10 12 15 سال پڑھا۔ اس کے بعد دیکھو یہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے۔ تو میرے طلبہ کو یہ کہنا ہے کہ طلبہ کے اندر ایک خمہ خیرن کی بہت بیماری، یہاں پڑھتے ہو تو بولے فیروز پور جھرکا میں اچھا، وہاں پڑھتے ہو تو مالک میں اچھا، چلے جاتے ہیں، آپ کی تعلیم خراب ہو جائے گی۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں یہاں آ گئے ہیں مکمل پڑھ کے جاؤ۔ آپ یہاں مسکات تک تعلیم ہو رہی ہے، مسکات کے بعد اپنے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو، محترم صاحب کو پوچھو کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس کے بعد آپ جاؤ۔ یہ لوگ 10 12 سال، یا قاری عبداللہ صاحب 25 سال سے 22 سال سے ہمارے ساتھ ہے، اس طرح پڑھنا نہیں آ جاتا 2-3 دن میں۔ اس لیے طلبہ، میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ باہر جانے کے بعد اس قدر لوگ نماز کے اندر جو خرابی ہو رہی ہے، قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، بہت بچوں کی ضرورت ہے، بہترین قاری کی ضرورت ہے۔ ہر فن میں آپ محنت کرو۔ دیکھو باہر جانے کے بعد جو مسکات کے طلبہ آئندہ فارغ ہونے کے بعد جب پبلک کے سامنے جائیں گے تو لوگ آپ کی خیریت نہیں پوچھیں گے کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کی حیثیت پوچھیں گے، آپ کو کچھ آتا ہے، بیان کرنا آتا ہے، نماز پڑھانا آتا ہے، خطبہ پڑھانا آتا ہے، تراویح پڑھانا آتا ہے، یہ سب باتیں ہوگی۔ اس لیے عزیز طلباء سے میری درخواست ہے کہ بچوں آپ خوب محنت سے پڑھو، ایک ہی جگہ پہ جم کے پڑھو، ایک ہی جگہ پہ، اس کے بعد اپنے اساتذہ سے محنت کر کے دوسری جگہ پہ جاؤ۔ میں بہت خوش ہوا ہوں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ 10 سال جو محنت کریں گے تو قاری ثناء اللہ صاحب اور قاری عبداللہ صاحب ہم کو سوچنا پڑے گا، یہ ہم کو ہرا دیں گے، عربی میں، اردو میں اور تجوید میں ہرا دیں گے۔ 10 سال اگر انہوں نے اس طرح محنت کی تو قفلتا اور گاسرہ کے مقابلے میں ہم مقابلہ کریں گے، تقابل کریں گے، تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی عطا فرمائے تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ خوب ترقی سے نوازے۔ ابھی تو دارالقرآن کا افتتاح کر رہے ہیں، اتنے طلبہ ملیں گے کہ آپ کے دارالحدیث چھوٹا پڑے گا۔ ہم نے تجربہ کر لیا ہے الحمدللہ، میں بہت تجربہ سے بول رہا ہوں کہ
کہ ہمارے یہاں دارul حدیث چھوٹی پڑ گئی، بڑی بنانی پڑ رہی ہے۔ میں ابھی کوسمبا میں بھی جا کے کہہ کر آیا کہ اس قدر زبردست انہوں نے بچوں نے جو تعلیم پیش کی ہے کوسمبا میں، تو میں نے ان کو محترم صاحب کو کہا، محترم صاحب قرآن کے پیچھے آپ اس طرح 10 سال محنت کریں گے تو آپ کے یہاں زبردست بچے بھی آئیں گے اور پھر آپ کے پیسے بھی آئیں گے، اور آپ کے دارul حدیث جو بھی بنایا چھوٹا پڑے گا، وہاں دارul حدیث تک تعلیم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ دن ہم یہاں بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ جنہوں نے جو دارالقرآن میں جن لوگوں نے لمبی فہرست بتا رہے تھے، بہت تعاون کیا ہے علاقے کے لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان سب کے تعاون کو قبول فرماوے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرماوے، اور آپس میں اتفاق اتحاد، جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام وجود میں لانے کے لیے 3 بات کی بہت ضرورت ہے، 3 بات یاد رکھنی چاہیے۔ ایک بات خالص نیت ہونی چاہیے، نیت اچھی ہو، صحیح نیت ہو، نیت کے بغیر کوئی کام ترقی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، کام کرنے کا طریقہ بہت عمدہ ہو، جو نظام چلانے والے کا جو طریقہ اچھا ہوگا تو انشاءاللہ کام چلے گا۔ اور تیسری بات جو کہی، آپس کا اتفاق اتحاد، اس سے کام بڑھتا ہے۔ اس طرح ادارے میں بھی یہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور مزید میں کہتا ہوں کہ ادارہ ترقی کرتا ہے تعلیم اور تربیت اور حساب کتاب، 3 چیزوں کے اوپر ہم نے نظر ہوگی، ہماری تعلیم کے اوپر، تربیت کے اوپر اور حساب کتاب، تو انشاءاللہ ادارہ بہت ترقی کرے گا۔ جو بھی کوئی بھی ادارہ ہو، اللہ تعالیٰ پورے ہندوستان کے تمام ادارے کی حفاظت فرماوے، پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے ہر لائن سے اللہ سب کی حفاظت فرماوے۔ اور مجھے ایک بات کا بہت یہاں رنج ہو رہا ہے کہ میرے متعلق جو ان لوگوں نے کہا ہے، ایسی بات سننے سے دل موٹا ہو جاتا ہے، نفس موٹا ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر دھیرے دھیرے موٹا ہونے کے بعد اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ آئندہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ میرے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہاں بیٹھنے کو اٹھنے کو ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا